ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حزب البحر کا 3 روزہ اعتکافی چلہ آج ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ خانقاہ قریشیہ میں مورگا راولپنڈی میں آپ 500 کے قریب احباب جو اپنے علاقہ کے اندر ایک مقام اور حیثیت رکھتے ہیں، علمی انداز میں بھی، دنیا کے دیگر شعبوں میں بھی، اور اس طرح بارونق آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج آپ نے 3 روزہ اعتکافی چلہ حزب البحر کا مکمل کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ مسجد میں خالی بیٹھ جانا ہی کتنی بڑی عبادت ہے۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی، سارے بولے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، اور آپ سارے مومن ہیں۔ یہ علامت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حیات الصحابہ میں بھی لکھی ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شیخ الحدیث صاحب نے فضائل صدقات میں، کہ جس آدمی کو مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اور دوسری روایت میں جس کو بار بار مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ تو آپ نے ایک دوسرے کو کتنے دن سے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جمعرات سے، ظہر سے، اور آج کیا دن ہے؟ اتوار کی عشاء قریب ہونے والی ہے، اب مغرب ہو چکی ہے۔ آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مسجد کے اندر۔ تو اس سے بڑی ایمان کی دلیل کیا ہو؟ پھر آپ نے قرآن پڑھا، حزب البحر پڑھا، اور ایک اللہ کے ولی کا کلام پڑھا جو دعا ان پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملی تحفے میں، تو آپ لوگ اس کے عامل بن گئے۔ محروم ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے سورہ اخلاص پڑھی انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ سارے بھی اس جماعت کے اندر شامل ہیں۔ جماعت کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا آپ سارے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں؟ بعض بالکل جانتے ہی نہیں پڑھنا، لیکن ثواب ان کو جماعت کا مل جاتا ہے۔ تو آپ سب کو ثواب مل گیا الحمدللہ، اور فیل ایک بھی نہیں ہوا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا نہیں ہے کہ میں فیل ہو گیا۔ ہاں، زیادہ آگے وہ بڑھ گئے جنہوں نے خدمت بھی کی، اور زیادہ آگے وہ بڑھ گیا جس کو گرمی کی عادت نہیں تھی لیکن وہ پسینے میں یہاں پہ لیٹا رہا، پنکھے کے بغیر بھی لیٹا رہا، مشقت اس نے برداشت کی، اس کا اجر اور زیادہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے نا حدیث۔ اور آپ نے جو گرمی میں لیٹے رہے، میں جب اوپر سے چھت سے دیکھا لوگ لیٹے ہوئے ہیں، دوسری منزل پہ فل بھرے ہوئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، یہ حال باہر اور دروازے تک سارے لیٹے ہوئے ہیں۔ نیچے گیا، سارا حال، عورتوں کا کمرہ جو بڑا حال ہے، مردوں کا کمرہ، آگے میرے دروازے کے آگے بھی، یہاں تک کہ دروازہ وہ باہر روڈ کا، اس پنکھے کے نیچے بھی دروازے، روڈ کے دروازے کے ساتھ بھی ہمارے ماشاءاللہ احباب علماء سوئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اسی وقت میرے دل نے کہا کہ یہ سارے پاس ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کو گرمی کے اندر کس نے لٹایا؟ کوئی مجھے بتائیں کس نے لٹایا؟ کس کے لیے لیٹے؟ نہ لالچ تھی پیسے کی، نہ کوئی جیل تھی، آپ کی قید تھی آپ کو، لیکن آپ راضی کس کو کرنا چاہ رہے تھے؟ تو اللہ راضی ہو گیا۔ جو آپ نے مشقت کاٹی ہے نا، اب یہ جہاں تک میری نظر ہے بندہ ہی بندہ ہے، یہ اتنا بندہ مشقت کاٹ رہا ہے، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی آپ کو پیسے مل رہے ہیں، نہ آپ کو کوئی جو ہے تنخواہ مل رہی ہے، نہ آپ کو کوئی نذرانہ مل رہا ہے،
میں تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا دکھلاوا آ جائے، نمود و نمائش آ جائے، لیکن آپ تو خلوص سے ہی آئے ہیں سارے، آپ کے اندر تو اخلاص ہی ہے الحمدللہ. تو اس لیے حزب البحر کے عامل آپ بن چکے ہیں سارے، اور یہ آپ کو مبارک ہو الحمدللہ. میں نے دن کو آپ کو پوری تشریح کر دی ہے، اور میں نے وہ 3 آیتیں کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام قرطبی جس کے بارے میں فرماتے ہیں آپ کو اجازت دی ہے نا، اور کعب فرماتے ہیں یہ 3 آیتیں پڑھ لو دشمن کو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے. حزب البحر کے ساتھ وہ 3 آیتیں اپنا وظیفہ بنا لیں. ابھی انشاءاللہ حزب البحر کا تعویذ ہے کہ ایک بندے کو میں مل کے ہاتھ ملا کے دوں گا، وہ اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ. پھر آپ اگر دماغی کمزوری کا شکار نہ ہوئے تو دنیا کا کوئی جادوگر آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی جنات آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتا، دشمن حاوی نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے 3 احباب ایسے ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے. یہاں پر میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے جو احباب جن کو ہم نے نسبت عطا کی ہے خلافت کی، جو ان میں 2 بندے زیادہ محنت کر کے کام کر کے دکھائیں گے ان کو میں غلاف کعبہ کا تحفہ دوں گا. تو وہ 2 بندے، ان میں ایک ڈاکٹر شبیر صاحب ہیں اور دوسرے ضیاء الرحمان صاحب. یہ دونوں تشریف لے آئے. مجمع کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہیں کام کرنے والے. آپ بھی اگلی بار کام کر کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ اعزاز. یہ ڈاکٹر شبیر صاحب کو غلاف کعبہ کا تحفہ حزب البحر کے ساتھ، اور انہوں نے ماشاءاللہ بہترین کارکردگی نمبر 1 دکھائی ہے، نمبر 1 دکھائی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ضیاء الرحمان صاحب ہے اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہترین کارکردگی دکھائی ہے. ہمارے اور ساتھیوں نے بھی کچھ دکھائی ہے لیکن نمبر 1 2 2 ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی غلاف کعبہ کا یہ تحفہ دے رہے ہیں. یہ ان کو، اور ہم نے اپنے باقی ساتھیوں کو تسبیحاں دی ہیں جنہوں نے کارکردگی کم دکھائی ہے. میں نے تسبیحاں کیوں دی ہیں؟ ہر ایک کو تسبیح دی ہے. کیوں دی ہے مفتی صاحب؟ نہیں، ان کو کیوں دی ہے؟ میں نے کہا آپ نے پورا سال یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اگلے سال آپ کو یاد آنا چاہیے کہ اگر آپ نے کارکردگی نہیں دکھائی تو 10 دیگیں آپ نے دینی ہے. ٹھیک کہا یا نہیں کہا؟ آپ بتائیں. اور آپ لوگوں نے بھی اگر کارکردگی اب نہ دکھائی، اب آپ بھی ہمارا حصہ ہیں یا نہیں ہے نا؟ 10 دیگیں دیں گے یا کارکردگی دکھائیں گے؟ چلان پہ لوگ کام کر کے دکھاتے ہیں، چلان نہ ہو تو کام ہی نہیں کرتے. ہمارے مفتی عبداللہ ہاشمی صاحب نے ماشاءاللہ بہت باغ دوڑ کی ہے، اور ان کو جس ٹائم جس وقت کہا یہ اس طرف دوڑ پڑے. ان کو بھی میں اس کے لیے غلاف کعبہ کا تحفہ پیش کرتا ہوں. اور یہ اصل بہترین کام کرنے والے ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے ماشاءاللہ بہترین. اور انشاءاللہ 3 بندے اگلے سال بھی ہم ان کو دیکھیں گے. کون ہے 3 خوش نصیب؟ ابھی تو ہاتھ سارے کھڑا کریں گے، اصل تو اگلے سال پتہ چلے گا. وہ تو کر کے جو دکھائے گا پتہ چلے گا. اور کام کرنے سے ہوتا ہے، اور کرے بندہ کام اور ہونا کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیت کریں گے نا انشاءاللہ سارے.